الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الجاثیہ کے یہ تیسرے اور چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ آخرت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو بہت اہم عقیدہ ہے دین اسلام کا، اور منکرین حق اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کیے جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ہماری بڑی واضح آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے ہمارے باپ دادا کو لا کر دکھاؤ ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو۔ یعنی وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی تھیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، تو کہتے تھے کہ اچھا ہم تب مانیں گے جب تم ہمارے باپ دادا کو لا کے دکھاؤ جو اس دنیا سے چلے گئے۔ اب انہیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ بات تو نہ اللہ نے فرمائی ہے نہ اللہ کے پیغمبروں نے کہ اس دنیا میں دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اللہ آخرت میں دوبارہ زندہ کرے گا اس دنیا کے بعد، لہذا تم اس بات پر یقین کرو کیونکہ پہلے بھی تو اس نے تمہیں پیدا کیا۔ فرمایا قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے۔ یہ سب کچھ کس کے اختیار میں؟ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر وہ تم سب کو جمع کرے گا، قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے طے کیا ہوا ہے وہ دن، لہذا اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر لوگ جو ہیں اس بات کو جانتے نہیں۔ یعنی یہ حقیقت ہے اللہ کی طرف سے، جیسے دنیا حقیقت ہے اسی طرح سے آخرت بھی حقیقت ہے۔ جس طرح سے یہاں پیدا کیے گئے ہو اسی طرح سے آخرت میں پھر اٹھائے جاؤ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یاد رکھو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ وہ بادشاہ ہے، فرما روا ہے، جیسے اس نے یہاں دنیا میں اپنی بادشاہت تمہارے سامنے واضح کی ہوئی ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، رات دن کس کی فرما روائی ہے ان پر، اسی طرح سے آخرت بھی اس کی فرما روائی کے تابع ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن وہ گھڑی برپا ہوگی، وہ قیامت جس دن قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، تو باطل پرست ہی اس دن خسارے میں ہوں گے۔ یعنی جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، باطل پر ہی اپنے آپ کو قائم رکھا، تو وہ تو پھر خسارے سے دوچار ہو جائیں گے، اور خسارہ بھی ایسا کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ وَتَرَى، اور تم دیکھو گے، کُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، کہ کل امتٍ جاثیۃ، کہ ہر گروہ جو ہے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔
یعنی اللہ کے آگے عاجزی سے جھکا ہوا ہے اس دن، لیکن اس دن جھکنے کا کیا فائدہ؟ کل امت تدعا الی کتابہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر گروہ اپنے اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا، اعمال نامے کے ساتھ پکارا جائے گا، ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھا ہوگا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور اس دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کرتے رہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی اعمال تم نے کیے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ہے نا، کوئی عمل بے نتیجہ نہیں ہے، تو اس دن ہر عمل کا نتیجہ انسان کے سامنے آئے گا۔ ھذا کتابنا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہے ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ، ینطق علیکم بالحق، جو حق کے ساتھ تمہارے اوپر گواہ ہے، حق کی گواہی دے رہا ہے، یعنی اس میں کوئی چیز ایسی درج نہیں ہے جو تم نے انجام نہ دی ہو، جو کام تم نے کیا وہی اس میں درج ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، حقیقت یہی ہے کہ ہم لکھتے گئے، یعنی لکھواتے گئے ہم تمہارے اعمال، ما کنتم تعملون، تم جو بھی کرتے رہے، جو اعمال تم کرتے رہے وہ سب کے سب ہم لکھواتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں وہ فرشتے ہر انسان کے ساتھ جو اس کے عمل کو درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بلا کم و کاست، دیانت داری کے ساتھ ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ توجہ دلائی ہے ہمیں کہ ہر عمل سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ عمل کیا نتیجہ دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اور نیک عمل کیے، فَيُدْخِلْهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب انہیں جنت میں داخل کرے گا اور اپنی رحمت میں ان کو لے گا، اللہ کی رحمت ان کے اوپر سایہ فگن ہوگی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہو انسان، اور یہ کن چیزوں سے ہے؟ ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں ہیں۔ یعنی اللہ کی دعوت کو قبول کر لینا اس دنیا میں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، یعنی اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر کفر کو جنہوں نے اپنایا، أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھیں، تتلا علیکم، جو تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی، کیا میری آیات تمہیں نہیں پہنچی تھی اور تمہیں نہیں سنائی جاتی تھیں؟ فاستکبرتم، پس تم نے تکبر کیا، گھمنڈ میں آ گئے، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم قوم بن کر رہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنا۔ تو پھر جرم کی تو سزا ہوتی ہے، ہر جرم اپنی کوئی نہ کوئی سزا رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجرم قوم ہو، لہذا اب تمہیں سزا تو بھگتنی ہے، تم نے یہی کمایا تو خبردار کیا ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھائے۔ انسان ہر عمل سوچ سمجھ کر کرے، اور ہر عمل درج ہو رہا ہے ایک دفتر میں، اور وہ ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔